فضائل ہیں، جو فضائل، جو اعمال، جو طریقہ مزدلفہ کے ساتھ ہے وہ مینا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس وقت ایریے کے کم پڑ جانے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں حاجیوں کے خیمے مزدلفہ میں ڈالے جاتے ہیں۔ آج کل 1-2 سال سے اس کو ڈی کیٹیگری کہتے ہیں، کہ جن حاجیوں کو ڈی کیٹیگری الاٹ ہوئی ہوتی ہے ان کے جو خیمے ہیں وہ مینا میں نہیں ہوتے، وہ زیادہ تر خیمے مزدلفہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس جگہ ہو کہ جہاں رکنے جائز، مطلب رکنے کی ممانعت ہے، کہ وہاں ایک عذاب آیا تھا، اس جگہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہو، ویسے تو وہ جگہ خالی ہے۔ تو مزدلفہ میں اگر کسی کے خیمے ہیں تو وہ مینا کا جو قیام ہے اس سے تو محروم رہے گا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مینا کی راتیں، مینا کا قیام، اس سے وہ محروم رہے گا، وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مینا سے باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے حضرت جی آپ اسپیکر پکڑے نا جی فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ سلمان بھائی، یہ جو شعر ہے جی مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں شعر ہے، جی نعتیہ شعر ہے۔ جی یہاں حج کی ایک فضیلت معلوم ہو رہی ہے ہمیں، ہاں ہاں کہ حج چونکہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جی یعنی 5 پلر ہیں، اس میں سے ایک اہم پلر ہے۔ جی یہ سمجھیے کہ ایک عمارت میں 5 کمرے ہیں، ان میں سے ایک ایریے کا نام حج ہے۔ جی تو اگر اس ایریے کی معلومات ہی نہ ہوں تو قرآن میں تذکر آئے گا، ہم ناواقف رہیں گے، حدیث میں تذکر آئے گا، ہم انجانے رہیں گے، یہاں تک کہ نعتیہ اشعار میں تذکرہ ہے۔ سیرت مبارکہ کا وہ چیپٹر کہ جب نبی اکرم علیہ السلام نے سفر حج فرمایا، ہاں ہاں وہ کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی، تو یوں حج کرنے والا کتنا مطلب کہ مبارک ہوتا ہے واہ کہ وہ اس ایریا سے بھی گزر جاتا ہے، اللہ 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 اللہ، اس جہاں کی بھی سیر کر آ جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ الفاظ سیکھتا ہے، نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب اس شعر کا مطلب بھی بیان کر دیں۔ جی یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کعبہ شریف بھی عطا فرمایا ہے اور مینا کا مقام بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہے۔ دوبارہ شعر پڑھوں سر؟ جی ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اللہ اللہ، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وجہ وجود کائنات ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے چونکہ پہلے حج کیا اور پھر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو پھر آپ ایک تصوراتی دنیا کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اظہار کر رہے ہیں۔ اب تک جو دیکھ کر آیا یہ وہ تھا جو آپ کا صدقہ ہے، اور اب اصل مقصود کی طرف میرا سفر ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، اس پاک در کی گئے، پیغام سنبھالا گلزار نبی سے، آیا آگے بولا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
سر کچھ سوال جی جلدی جلدی بھی ہو جائے. جی جی یہ سوال ہے یہاں پر کہ کیا طواف کے دوران زمزم شریف پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے طواف کے دوران کھانا کھانا منع ہے لیکن پانی پینے کی اجازت دی گئی ہے. صحیح کے دوران کھانا بھی کوئی کھانا چاہے تو اجازت ہے لیکن طواف کے دوران پانی پینے کی اجازت دی گئی ہے تو زمزم بھی پیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں یہ سوال ہے کہ اگر طواف کے دوران تھک جائیں تو کیا بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا جا سکتا ہے؟ حسب ضرورت طواف کو روکا جا سکتا ہے. اس کے مختلف مواقع ہیں جس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ تھک جائے. ٹھیک ہے. سوال ہے یہاں کہ جی طواف کے دوران کعبہ شریف کے غلاف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے طواف کرتے ہوئے اتنا دور رہ کر طواف کرنا چاہیے کہ جو بدن ہے وہ کعبے سے مس نہ ہو. ایک ایسا موقع ہے جہاں ہاتھ لگائیں گے وہ ہے حجر اسود کے استلام کا موقع. آپ کو ہاتھ لگا کر اگر مل رہا ہے اس موقع پر آپ ہاتھ لگائیں گے استلام کرتے ہوئے. اس کے علاوہ ہاتھ نہیں لگانا. طواف کرتے ہوئے کسی بات پر غصہ آ جائے تو ہلکا پھلکا اظہار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نہیں عن المنکر کا موقع بھی ہو سکتا ہے. وہاں اظہار کی صورت میں جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے, وہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے صاحب جب کسی کو کوئی دھکا لگتا ہے یا کونی لگتی ہے یا بعض اوقات ویل چیئر والے پیچھے سے ویل چیئر جو ہے وہ ہٹ کر دیتے ہیں تو واقعی اس کی تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. دیکھیے آپ اظہار کرتے وہ شکوہ کر رہا ہے کہ بھی تھوڑا سا خیال کر لیں, صحیح, تو شکوہ کرنا تو جائز ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک, صبر کرے گا تو زیادہ فائدہ ہے. واہ سبحان اللہ. سوال ہے یہاں سنا ہے حج قران مشکل ہے, اس میں دم بھی ڈبل لگتا ہے. حج قران میں ہر جگہ دم ڈبل نہیں ہے بلکہ احرام کی خلاف ورزیوں کا جو دم ہے وہ ڈبل ہوتا ہے. رفیق الحرمین میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. ٹھیک. طواف کرتے ہوئے ویڈیو کال کے ذریعے اپنے گھر میں جو موجود اسلامی بہنیں ہیں, محرمات ہیں, بیوی ہیں یا بہنیں, ان سے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کئی خرابیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ نے توجہ اللہ میں مصروف ہونا ہے. اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنی ہے کہ آپ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے طواف کر رہے ہیں. طواف کو چکر لگانے کا نام نہیں ہے. طواف نام ہے بیت اللہ کی تعظیم بجا لانے کا. تو بندہ ایک وقت میں دو کام ہی کر سکتا ہے. یہاں آپ عبادت کر رہے ہیں, یہاں آپ دنیاوی باتوں میں مصروف ہیں, ہیلو آئی کر رہے ہیں, یہ دیکھ لو میں کہاں ہوں, یہ کھڑا ہوا ہوں. تو یہ جو سب باتیں ہیں زیادہ سے زیادہ یہ مباح ہو سکتی ہیں. اور آپ مصروف ہیں عبادت کے دوران, آپ کی توجہ بھی بٹے گی, یکسوئی بھی جائے گی, عبادت کی روحانیت, عبادت کا ذوق, عبادت کی تلاوت, ان سب چیزوں میں کمی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی کام نہ کریں. اور اگر اس کام کے اندر گناہ بھی شامل ہو جائے, یوں فون پکڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عورت سمجھتی ہے میں گھر بیٹھی ہوں اپنے کمرے میں, ایسا ہی ہے, دوپٹہ بھی نہیں پہنا ہوتا اس نے, وہ وہاں ایزیو کے بات کر رہی ہوتی ہے اور یہاں ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب اچانک نگاہ بھی تو پڑ جاتی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو یوں یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے اور ایسی حرکتوں سے بچنا ضروری ہے. اور وہ اگر بے پردہ ہے, مطلب اس کے اعضائے ستر نظر آ رہے ہیں, تب تو یہ مطلب کہ گناہ کے معاملے میں آئے گا. ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر طواف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے چھوٹے بچوں کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ قابل تعلیم ہو. قابل تعلیم جو شخص ہیں, جیسے کہ 3 سال کا بچہ بھی قابل تعلیم ہو جاتا ہے. آج کل اسکول گوئنگ بچہ ہوتا ہے 3 سال کا, 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ. جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ وہ قابل تعلیم ہوگا, قابل تربیت ہوگا. تو بچوں کے تعلق سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب آپ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں تو انہیں افعال حج ادا کروائیں, انہیں احرام کی چادر پہنوائیں. آپ جو کام کرتے جائیں انہیں وہ ادا کرواتے جائیں, تاکہ وہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے جہاں ایک نیکیوں کو پائیں گے, ایک روحانی برکات کو پائیں گے, وہیں عملی طور پر پتہ چلے گا کہ عمرہ کیسے ہوتا ہے, حج کیسے ہوتا ہے, طریقے کیا ہیں. تو یوں اگر کوئی بچوں کو لے کے عمرہ کروا رہا ہے یا طواف کروا رہا ہے اور وہ بچے قابل تعلیم ہے تو ٹھیک ہے. اب ایک بچہ ہے بالکل دودھ پیتا بچہ, وہ کچھ سمجھے نہیں ہے, تو اس میں مرضی ہے. اگر کوئی گھر پر ہے ایسا کہ جس کے پاس چھوڑا جا سکتا ہے چھوڑ دیا جائے, نہیں ہے تو لیا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. طواف کے دوران تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, تلاوت قرآن پاک کی جا سکتی ہے. سنا ہے درود پاک ہر دعا کا نعم البدل ہے, کیا یہ بات درست ہے؟
درود پاک میں اللہ رب العزت میں وہ برکات رکھی ہیں کہ بندہ اگر اس وظیفے کو پکڑ لے تو دیگر جو دعائیں ہیں اس سے وہ مستغنی ہو سکتا ہے۔ بات ہے اس کے ذوق کی، یقین کی اور عشق و محبت کی۔ تو اگر کوئی درود پاک ہی پڑھتا ہے عشق اور محبت سے اور اس کا ذوق بھی سلامت رہتا ہے تو درود پاک پڑھتا رہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے سلمان بھائی اس پورے سفر کے اندر جی خاص طور پر دعا میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا مانگوں۔ بھئی طواف کر کر آیا، وہاں کچھ مانگا، ہر چکر میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے۔ اچھا وہ دعا جب علماء نے لکھی ہوگی، ویسے تو صدیوں سے چلی آ رہی ہو دعا، تو اس دور میں تو دعا پڑھتے پڑھتے طواف ہو جاتا ہوگا۔ صحیح اب تو طواف اتنا لمبا ہو گیا ہے جی کہ یہاں سے آپ نکلے ہیں اور ملتزم پہ پہنچے دعا ختم، صحیح ٹھیک ہے۔ اچھا دعا یہاں بھی مانگی، ملتزم پر گئے وہاں بھی دعا مانگی، آب زمزم پر گئے یہاں بھی دعا مانگی، اب آپ صفا پر آئے وہاں بھی دعا مانگی، پھر دونوں مقامات قبولیت ہے صفا اور مروہ۔ تو بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ کیا دعا مانگی جائے۔ صحیح تو یہ بھی ایک محرومی کی بات ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے اور آپ نہیں مانگ رہے۔ ہے تنوع ہونا چاہیے زندگی کے اندر، مختلف چیزیں ہونی چاہیے۔ مطلب بندہ ایک ہی طرح کا بعض اوقات عمل کرتا ہے جی تو اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ جی تو دعا کے بارے میں آپ تقسیم بندی کر لیں کہ میں نے اس موقع پر اس طرح کی دعائیں مانگنی ہے، اس موقع پر اس طرح کی مانگنی ہے، کچھ دعائیں کامن بھی رکھے، تھوڑا تنوع پیدا کر کے چلے۔ اچھا پھر رفیق العالمین شریف میں دعا کے کئی صفات لکھے ہوئے ہیں جو عرفات میں آپ نے مانگنی ہے، تو ان کو ایک مرتبہ پڑھ لے، ان کا مطالعہ کر لے۔ دعا مانگنا بھی ایک سلیقہ ہے، اور جس کو جو معصور دعائیں ہیں وہ اگر کسی کتاب میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں، ان کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کیا کچھ مانگا ہے۔ مطلب ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ہے بعض مصیبتیں، بعض پریشانیاں صرف اس وجہ سے آتی ہیں کہ آپ کی اپنی توجہ ہی نہیں ہے وہاں پر کہ میں اس پریشانی اور اس مصیبت اور اس جو نقصان دہ بات ہے اس کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کروں کہ مولا کریم مجھے اس سے محفوظ فرما، یا کوئی غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی تو بندہ دعا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یوں دعا نہ کرنا بھی ایک اعتبار سے محرومی ہو جاتی ہے۔ سر کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ امیر علیہ سنت کے جو دعائیہ کلام ہے اگر انہی کو بندہ جو ہے وہ تھام لے تو اس کے اندر بھی بڑی ڈائیورسٹی اور ورسٹیلٹی ہے، تو یہ بھی اگر دعا کے اس میں مانگتا جائے گا تو انشاءاللہ تنوع بھی ہوتا رہے گا۔ دعائیہ کلام کے اندر کچھ نہ کچھ اشعار کو بندہ شامل کر لے صحیح تو اس سے ایک تنوع بڑا اچھا ہو جائے گا، مرحبا۔ بہت اچھا تنوع ہو جائے گا۔ صحیح۔ امیر سنت کا دعائیہ کیا بات میں ہے۔ پیش کرتا ہوں جی، کیا خوب لکھا ہے۔ یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو